حقیقی انسانی انقلاب تب آئے گا جب سماج کو نہیں، فرد کو توجہ کا موضوع بنایا جائے گا۔ نیا سماج چاہیے تو نیا فرد بنائیے۔ پرانے فرد کے ساتھ نیا سماج بنانے کے سارے خواب آج تک خواب رہے ہیں اور آگے بھی خواب ہی رہیں گے، کیونکہ اس بات کو سمجھیں کہ سماج کچھ نہیں ہے، افراد کا مجموعہ ہے جسے آپ سماج کہتے ہو۔ اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ فرد کی تربیت تو نہ ہو، سوسائٹی مہذب نکل آئے۔ یاد رکھیے، سوسائٹی کے لیے کچھ کرنا ہو تو فرد پر ہی کچھ کرنا ہوگا۔ باغ پر کچھ کرنا ہو تو پودوں کے ساتھ ہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں پودوں پر تو محنت کروں نا، مگر چاہوں کہ باغ خوبصورت ہو جائے۔ باغ کچھ نہیں ہے، انہی پودوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سماج بھی ویسے ہی ہے، افراد کا مجموعہ۔ فرد مکمل ہوگا، سماج بھی مکمل ہوگا۔ فرد کھوکھلا ہوگا، سماج بھی کھوکھلا ہوگا۔ فرد محض ایگو ہے تو سماج بھی انازدہ ہوگا۔ فرد میں گہرائی ہے، سمجھ ہے، سمارٹنیس ہے تو سماج میں بھی سمجھ، گہرائی اور سمارٹنیس ہوگی۔ ویسے میرا خیال ہے کہ سوسائٹی لفظ اتنا ہم استعمال کرتے ہیں کہ یہ فرد سے بھی زیادہ حقیقی اور ریئل لگنے لگا ہے، لیکن یہ سراسر دھوکہ ہے۔ یہ محض ایک آئیڈیا ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک خاص لوکیلٹی ہے، اس کو ہم لوکل سوسائٹی کہہ لیتے ہیں۔ اب اس سوسائٹی میں سے ایک ایک کر کے فرد نکلتے جائیں، اور جب سارے لوگ وہاں سے نکل جائیں تو کس چیز کو آپ کہیں گے سماج؟ سماج کہیں فزیکلی نہیں ہے، یہ بس آپ کے ذہن میں موجود ایک لفظ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مگر آپ غور کریں اپنی زبان پر، آپ نے اس آئیڈیا کو کیسے حقیقی بنا لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، معاشرہ ہی ایسا ہے، میں اچھا کیسے ہو جاؤں، یہ سوسائٹی ہی ساری بری ہے، میں سروائیو کیسے کروں گا۔ یہی الزام لگا کر ہر کوئی برا ہونے، سطحی ہونے، احمق ہونے کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں، سماج ہمیشہ ایسا رہا ہے، یہ کبھی آئیڈیل نہیں رہا ہے، مگر آئیڈیل لوگ، آدرش افراد ہمیشہ موجود رہے ہیں، ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اس لیے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل بنانا ہے تو کسی فرد کو بنائیں، کوئی سماج نہیں۔ بدلنے کی کوشش کرنی ہے، کام کرنا ہے تو فرد پر کریے، سماج پر نہیں۔ سماج غیر اصل ہے، فرد اصل ہے۔ اور ایک دلچسپ حقیقت کی طرف یہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ سائنس اس پوائنٹ کو سمجھ چکی ہے۔ سماجی علوم کے ساتھ مسئلہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے، اور شاید اسی لیے سماجی علوم اپنی اہمیت کھوتے جا رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ پتھر نام کی کوئی چیز ریئل نہیں ہے، بلکہ ریئل ہیں ایٹمز۔ ایٹمز کی نیچر ہے جو کسی چیز کا پتھر ہونا، یا کسی چیز کا پانی ہونا، یا کسی چیز کا درخت ہونا طے کرتی ہے۔ کوانٹم فزکس تو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ میٹر از ناٹ ریئل ایٹم، بلکہ اس سے بھی گہرائی میں جا کر دیکھیں تو انرجی ریئل ہے۔ کوانٹم فزسسٹ میٹر کی تعریف کرتے ہیں وہ چیز جو ایٹموں کے اکٹھ سے بنی ہے۔ کسی میٹیریل چیز سے ایٹم الگ کر لیں تو وہی ہوگا جو سماج سے فرد نکالنے کی صورت میں ہوتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ میٹر ایٹموں کا سماج ہے، سچ اس میں ایٹم ہے، میٹر نہیں۔ اسی طرح انسانی سماج بھی افراد کے مجموعے کا نام ہے، اس میں بھی ریئل فرد ہے، سماج نہیں۔ اب آپ غور کریں کہ انسانوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جتنے بھی نام نہاد انقلابی ہیں وہ سماج کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ان کی انقلابی اسکیم میں فرد فوکس کا مرکز ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اصل میں یہ غلط خیال پال لیا ہے کہ سماجی بنیاد بدل جائے، طرز حکومت، طرز معاشرت، طرز سیاست، طرز معیشت بدل جائے گا تو فرد بھی بدل جائے گا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سیبوں کے ایک باغ کے سارے سیب گلے سڑے ہیں، مگر انہیں نئے ماحول، نئی پیٹیوں میں رکھ دیا جائے
تو سیب صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، کبھی نہیں ہوگا۔ دنیا نے آج تک جو بھی انقلاب دیکھے ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے ہیں، اور اسی لیے ہوئے ہیں۔ انقلاب ڈھونڈنا ہے تو فرد کو فوکس کریں۔ نیا سماج مت ڈھونڈیے، نیا فرد ڈھونڈیے۔ نیا سماج اس میں سے خود بخود نکل آئے گا۔ اور نئے فرد کی تلاش اگر چاہیے تو اس کے لیے کام بہت ہی بنیادی نوعیت کا ہے، اور وہ یہ کہ جو پرانا فرد ہے، جو فرد اس وقت موجود ہے، اس کو ٹھیک سے سمجھیں۔ پرانے فرد کو سمجھے بنا نیا فرد وجود میں نہیں آئے گا، اور نیا فرد وجود میں نہ آیا تو نیا سماج تخلیق نہیں ہو پائے گا۔ پرانے فرد کی خوبیوں اور خامیوں کو جانیں، خود اپنا تجزیہ کریں۔ آپ میں کیا ہے جو دکھ تخلیق کر رہا ہے؟ آپ میں کیا ہے جو انزائٹی کریٹ کر رہا ہے؟ آپ میں کیا ہے جو اداسی، حسد، جلن، بغض، نفرت کو تشکیل دے رہا ہے؟ جیسے ہی آپ اس پوائنٹ پر پہنچیں گے، نیا فرد آپ میں سے ابھرنا شروع ہو جائے گا۔ ایک بات کو سمجھ لیں کہ یہ فرد جو اس وقت موجود ہے، جسے ہم پرانا فرد کہہ رہے ہیں، یہ دکھی ہے، یہ اداس ہے، یہ بیمار ہے، اور اس کی ساری بیماری کی وجہ بس ایک ہے، اس کی انا، اور زیادہ ڈائریکٹ کہیں تو اس کا دماغ۔ پرانے فرد کو سمجھنا ہے تو دماغ کی اس دوڑ سے تھوڑی دیر رکیں اور غور کریں، یہ دماغ کام کیسے کر رہا ہے۔ 1 منٹ کے لیے رکیں اور فوکس کریں کہ ابھی میں بیٹھا تھا، خوش تھا، مطمئن تھا، زندگی کو محسوس کر رہا تھا، ہر دکھ، اداسی، حسد، بغض، غصے سے آزاد تھا۔ اچانک کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد وہی میں ہوں جو کسی دکھ کی آگ میں جل رہا ہے، کسی اداسی کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے، کسی غصے کے لاوے میں پک رہا ہے، کسی حسد کے صحرا میں ننگے پیر بھٹک رہا ہے۔ یہ پروسیس ہوا کیسے، اس کو سمجھ لیں۔ ان سارے منفی جذبات سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ سمجھیں کہ کیسے آپ کی مطمئن حالت میں ایک خیال ذہن میں ابھرا، کوئی ناگوار میموری جاگی، جسم نے پھر اس مائنڈ کو رسپونس کیا، اور آپ کی باڈی میں وہ ہارمون خارج ہوئے جو ایک خاص طرح کی سینسیشنز پیدا کرنے لگے، جنہیں آپ ایموشنز یا جذبات کہتے ہیں۔ جب گہرائی سے آپ اس میکینزم کو سمجھ جائیں گے تو فوراً ہی اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ عمل خودکار انداز میں آٹومیٹکلی ہو رہا ہے۔ آپ خوشی سے اداسی اور اداسی سے خوشی کے درمیان دن بھر، زندگی بھر جھول رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ آٹومیٹک سسٹم سمجھ لیا جاتا ہے، آپ اس سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس وقت آپ زندگی جی رہے ہیں یا اپنی عادتیں جی رہے ہیں۔ ایگو عادتی جینا ہے اور سیلف زندہ جینا۔ آپ سارا دن عادتی جینا جیتے ہیں، ایک طرح کی عادتیں ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر انہی کو جینا شروع کرتے ہیں۔ یہ زندگی جینا نہیں ہے، یہ عادتیں جینا ہے۔ تصور کریں اپنی پہلی نوکری کو۔ شروع میں کتنا چارم ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، ہر چیز میں ایک زندہ پن ہوتا ہے۔ مگر یہی نوکری جب کچھ عرصہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر یہ آٹومیٹڈ ہو جاتی ہے، یہ عادتی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اب آپ اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ صبح اٹھے، کسی مشین کی طرح برش کیا، نہائے، کپڑے بدلے، ناشتہ کیا اور پہنچ گئے دفتر۔ وہی ایکٹیویٹی جو ایک وقت میں ایک زندہ سرگرمی تھی، اب عادت بن چکی ہے۔ اور جیسے ہی آپ عادت جینا شروع ہوتے ہیں، زندگی بورنگ ہونے لگتی ہے۔ کبھی غور کیا کہ یہ چھٹی، یہ کسی سیاحتی مقام کی سیر، یہ کیوں آپ کو فیسینیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ عادت سے بریک لے رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ساری زندگی چھٹی ہو سکتی ہے، سیاحتی دورہ ہو سکتا ہے، مگر ایگو فوراً عادتی موڈ میں واپس آنے کی فکر میں رہتی ہے۔ وہ ایگو جو مائنڈ سے آپریٹ ہوتی ہے۔ یہ عادتی جینا، یہ سویا ہوا جینا، یہ ہے اصل جرم۔ آپ غور سے دیکھیں اپنے مستقل دکھوں کو، مستقل اداسیوں کو، مستقل رنجشوں کو، یہ آپ کی عادت بن چکے ہیں۔ ایگو عادتوں کے جینے میں سروائیو کرتی ہے اور آپ
سراپا ایگو بنے ہوئے ہیں، اس لیے عادتیں جینے پر مجبور ہیں۔ اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ میں نوکری چھوڑنے، بزنس چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آوارہ گرد ہو جائیں، کیونکہ آوارہ گردی بھی کچھ ہی دنوں میں پھر عادت بن جائے گی۔ کچھ بدلنے کا نہیں کہہ رہا، بس اتنا سمجھنے کی بات کر رہا ہوں کہ یہ دماغ کیسے کام کر رہا ہے، اسے جانیں۔ جیسے ہی آپ زندگی کی سب سے بڑی ہرڈل کو، رکاوٹ کو، جو اس وقت مائنڈ ہے، اس کو سمجھ جائیں گے، آپ اس سے آزاد ہو جائیں گے۔ کچھ کیے بنا اس سے آزادی ممکن ہے، بس جاننا، اویئرنیس کافی ہے۔ اس وقت موجود فرد اور زندگی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مائنڈ ہے، لیکن اگر اس مائنڈ کی فنکشننگ، اس کے کام کرنے کے ڈھنگ کو آپ سمجھ گئے تو یقین مانیے کہ زندگی سے لطف اٹھانے کا سب سے بڑا ٹول بھی یہی مائنڈ بن جائے گا۔ مائنڈ خود اپنی ذات میں ان اٹ سیلف کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شاندار ترین ٹول ہے جو سب سے ریفائن حالت میں انسان کے پاس ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دولت لے لیں۔ دولت بری یا اچھی نہیں ہوتی، اسی دولت سے آپ شراب، اسلحہ خرید کر اپنی اور دوسروں کی زندگی برباد کرنے کا سامان کر سکتے ہیں، اور اسی دولت سے آپ زندگی کو صحت مند، توانا اور دوسروں کو اور خود کو خوش رکھنے کا سامان کر سکتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی مائنڈ ہے، یہ ایک اثاثہ ہے اس کے لیے جو ہوش مند ہے، جو سمارٹ ہے، اور بوجھ ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے اس کے لیے جو بے ہوش ہے، جو انکانشیس ہے، جو بدھو ہے۔ پرانے فرد سے ہی نیا فرد وجود میں آئے گا، اور نئے فرد سے نیا سماج جنم لے گا۔ پرانے فرد کی سمجھ ہی نئے فرد کی بنیاد ہوگی، اور پرانے فرد میں سب سے اہم پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ ہے دماغ، وہ ہے انا۔ جس دن یہ پرانا فرد اپنے مائنڈ کے کام کرنے کے طریقوں کو جان لے گا، نیا فرد اور اس کے نتیجے میں نیا سماج آپ کے سامنے ہوگا۔